بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات کے سبق نمبر 1 رسولوں پر ایمان پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، رسولوں پر ایمان کیا ہے جی؟ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اجزائے ایمان میں جیسے ہے، اجزائے ایمان میں یہ شامل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اس کی کتابوں پر یقین رکھنا اور اس کے رسولوں پر یقین رکھنا اور آخرت پر یقین رکھنا۔ یعنی کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ان تمام باتوں پر یقین نہیں رکھیں گے۔ تو رسول کیا ہوتے ہیں؟ رسول وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے وہ نیک لوگ جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں انہیں رسول کہتے ہیں۔ رسول اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان میں کوئی عیب یا کمی نہیں ہوتی، وہ سب کے سب مخلص اور سچے انسان ہوتے ہیں، اور جو کام ان کے ذمہ لگایا جاتا ہے، جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ اب ہم اس کا معنی و مفہوم جانیں گے۔ معنی و مفہوم: رسول عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پیغام پہنچانا، یعنی کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا۔ اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے ہیں انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کے لیے نبی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے انسانوں کو خبر دینے والا۔ نبی بھی انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول یعنی کہ اللہ اور اس کے نظام کے متعلق ایسی خبر دیتا ہے جس کا انہیں کوئی علم نہ تھا۔ بعض علماء کے نزدیک رسول اس نیک ہستی کو کہتے ہیں جسے نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب بھی دی گئی ہو، جبکہ نبی اس نیک ہستی کو کہتے ہیں جسے صرف منصب نبوت دیا گیا ہو، یعنی کہ جسے صرف نبی ہونے کا نبی کا عہدہ دیا گیا ہو بلکہ اسے کوئی کتاب نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ سابقہ کتابوں کی یعنی جو پہلی کتابیں تھیں انہی کی تشریح کرتا تھا۔ بچوں، اب ہم عقیدہ رسالت پڑھیں گے، یعنی کہ رسولوں پر ایمان۔ اس حقیقت کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو رسول بھیجے وہ سارے کے سارے اللہ کے نیک اور برگزیدہ انسان تھے، یعنی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے نیک اور پاکیزہ بندے تھے، ان میں کوئی عیب یا کمی نہ تھی۔ وہ سب کے سب سچے اور مخلص انسان تھے، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا انہوں نے وہ مکمل کر کے دکھایا۔ ان رسولوں کی تعداد 1,24,000 تھی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول اور نبی تھے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول ہونا کیا ہے جی؟ سراسر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، وہ جسے چاہے رسول بنائے۔ کوئی شخص نیکی اور تقوی کے ذریعے رسول نہیں بن سکتا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے رسول بنائے۔ رسولوں کا یہ سلسلہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ بچوں، اب پڑھیں گے ہم رسالت کی ضرورت، یعنی کہ نبیوں کی ضرورت کیوں پڑی۔ نمبر 1، انسانی جسم 2 طرح کی چیزوں سے مل کر ترتیب پاتا ہے۔ ایک روح جس کی بنا پر ہم زندہ ہیں، اور دوسرا جسم جو ہڈیوں اور گوشت سے مل کر بنا ہے۔ ہمارے جسم کی غذا کھانا اور پانی ہے جس کی وجہ سے انسانی جسم بڑھتا اور پرورش پاتا ہے، جبکہ ہماری روح کی غذا نیکی، تقوی اور اچھے کام ہے۔ نیکی کیا ہے؟ تقوی کس طرح اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اچھے کام کون سے ہیں؟ ان سب باتوں کا علم ہمیں رسالت کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ رسول ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کام جائز ہے اور کیا ناجائز، کس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کس کام سے ناراض۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان رسالت کے بغیر یعنی کہ انسان رسولوں کے بغیر نہ تو اپنی روح کو ترقی دے سکتا ہے اور نہ ہی اپنے رب کو خوش کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کے 3 ذرائع ہیں۔ نمبر 1، حواس خمسہ، یعنی چکھنے، سونگھنے، دیکھنے، سننے اور چھونے کی، اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ان حواس کے ذریعے ہم روزمرہ کی زندگی میں بے شمار چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس علم کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 2 جی، عقل۔ عقل کیا کہتی ہے؟ یہ انسانی جسم کا سب سے اعلیٰ اور پیچیدہ حصہ ہے۔ انسان اپنی عقل اور سوچ بچار کے ذریعے ایک نئی دنیا آباد کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس نعمت کے 2% حصے کو بھی استعمال میں نہیں لاتی۔ نمبر 3 جی، وحی۔ وحی حصول علم کا سب سے مؤثر اور حقیقی ذریعہ ہے، یعنی کہ سب سے
یعنی حق اور سچ پر مبنی، جس میں اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جس پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہی رسالت یعنی رسول کے ذریعے انسانوں تک پہنچتی ہے، یوں رسول کے بغیر ہم وحی کے علم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، جیسے ایک مثال ہے کہ انسان جنگل کے ایک مسافر کی مانند ہے، یعنی کہ انسان ایک جنگل میں ایک مسافر کی طرح ہے، اسے دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس دنیا میں اسے کیا ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ اس مسافر کے سامنے کیا ہے، بے شمار پھل ہیں اور اسے بھوک بھی لگی ہے۔ مسافر یہ تو جانتا ہے کہ بھوک لگے تو پھل کھا لو، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ کون سا پھل صحت کے لیے اچھا ہے اور کون سا پھل زہر آلودہ ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں جنگل کا جو واقف کار ہے ہمیں جس پھل کے کہنے کا حکم دیتا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور جس پھل کے کھانے سے منع کرتا ہے وہ حرام ہے۔ اسی شخص کو جو ہمیں حلال حرام کی تمیز سکھاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں رسول کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم آگے پڑھیں گے رسالت کے تقاضے۔ اطاعت رسول یعنی کہ رسول کی اطاعت کرنا، اس کی باتوں کو ماننا، اس پر عمل کرنا۔ وہ رسول جو ہماری رہنمائی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف مبعوث کیا، یعنی ہماری طرف بھیجا، اس کی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کیا جائے۔ اطاعت میں حکم کو ماننا اور عمل کرنا پڑتا ہے، اس بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 2، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اللہ کے حکم سے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 3، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس شریعت کے تابع مطابق نہ ہو جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے رسولوں پر ایمان، اس کا معنی و مفہوم، عقیدہ رسالت کی ضرورت یعنی کہ رسولوں کی ضرورت کیوں پڑی، اور اطاعت رسول یعنی کہ نبیوں کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے، یہ پڑھا ہے۔ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اور بک ورک کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔